بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنے کی وعید والی حدیث۔ کچھ لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو ایک نماز نہیں پڑھے گا وہ 800 سال جہنم میں جلے گا۔ تو اور میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت میں لے کر جائیں گے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بشرا رحمان، ڈیرہ غازی خان سے۔ دیکھیے، جو 800 سال جہنم میں جلنے والی حدیث ہے نا، یہ فضائل اعمال میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک حقوب جہنم میں جلے گا اور ایک حقوب کچھ پتہ نہیں 1000 سال کا، اس طرح کر کے کچھ کیلکولیشن کی ہے، لیکن یہ حدیث کہیں بھی تلاش کے باوجود ہمیں کتابوں میں ملی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی نیچے لکھا ہے کہ لم اجدہ فی کتب الحدیث۔ تو اور جس کتاب کے حوالہ دیا، میں نے اس پہ ایک دفعہ بڑی تحقیق کی تھی تو کہیں ملی نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے سے اعتراض ہی بہتر ہے۔ باقی یہ کہ ایک الگ بات ہے کہ نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کو قضا کرنا ہے، تو اس لیے اس کی سزا ہے بہرحال بہت سخت۔ وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کا قضا کرنا جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حلال کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہ بھئی ہمارے پیارے نبی تو سب کو جنت میں لے کر جائیں گے، تو یقیناً لے کر جائیں گے سفارش کی وجہ سے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی سفارش فوراً قبول نہیں ہوگی، بلکہ کچھ سزا کھانے کے بعد وہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہر مسلمان کو فائدہ ہوگا، مگر کسی کو مکمل، کسی کو آدھا، کسی کو 20%، کسی کو 15%، تو اعمال کے حساب سے پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ اس سزا میں تخفیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، لیکن اس شفاعت پر قناعت کر کے بیٹھ جانا کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، تو یہ قناعت کر کے بیٹھنا اس لیے غلط ہے کہ اگر تھوڑی بھی سزا جہنم میں ملی تو وہ جہنم کی تھوڑی بھی یہاں کے حساب سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے نبی کی شفاعت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔